السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارے میں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الطلاق مرتان، صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی یعنی جس میں رجوع ہوتا ہے وہ 2 بار ہے۔ جس طلاق کے اندر رجوع ہوتا ہے وہ 2 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے قرآن سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہماری بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، اور بعض لوگ جو 3 کو 3 ہی شمار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ اربعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، کتاب ہے جس کا ٹائٹل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جس کا نام ہے الفقہ علی مذاہب اربعہ۔ چاروں فقہ کے ائمہ اربعہ کا جو موقف ہے، دلائل ان کے علامہ عبد الرحمن جزیری نے رحمہ اللہ نے اس کے اندر ساری وہ باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، جب ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو شمار کیا جاتا تھا، ہم اس دور اور اس معاملات اور اس تعلیم کے پابند ہیں، ائمہ اربعہ کے ہم پابند نہیں ہیں۔ یہی بات آپ کے دور حاضر کی مولانا اسحاق صاحب جو تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کی ذرا بات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ سے اگر ایک مجلس کی 3 طلاق کے 3 ہونے پر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ غلط کہنا یا جہل کہنا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ دلیل پیش کریں۔ تو مولانا اسحاق جھالوی صاحب کی بات ملاحظہ فرمائیں۔ بارے میں عبد الرحمن جزیری نے کہا یار ٹھیک ہے، چاروں امام کہتے ہیں 3 ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں؟ جی السلام یہ علیکم، فتویٰ اختیار کرو، چوتھی جلد میں پڑھنا چاہیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جی ناظرین کرام، اگر آپ نے پورا کلپ سننا ہے تو میں نے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی لگا دیا، پورا سن لیں۔ تو اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا را لوگوں کے گھروں کو تباہ نہ کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں جس طرح شریعت میں آسانیاں ہیں، لوگوں کے گھروں کو خراب نہ کریں، لوگوں کے لیے تنگی نہ کریں، آسانیاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔